جب تک اس کا حقیقی ایمان نہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ اور رسول پہ، اس کا کوئی عمل نیک نہیں کوئی نیکی کہلائے گی نہیں، یعنی اس کے اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات نوٹ، یعنی گزشتہ سبق میں ہمارا یہی موضوع تھا نا، نیک اعمال کیسے ضائع ہو جاتے۔ آج کا مسلمان، جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، اس کا اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے۔ ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری تمنائیں، ساری پریشانیاں اس کو دنیا کی۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا ہمارا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جنت جاؤں گا یا دوزخ جاؤں گا، نو پرابلم، یہ ہمارا پرابلم نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں جب تم جاؤ گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اللہ کی بخشش ہماری تمنا نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نیک اعمال شروع کب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ کے بعد، ورنہ کافر لوگ بھی بہت سی نیکیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام ہے تو ادھر ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا، کوئی فراڈ نہیں کرتا، اسلام تو وہاں پہ ہے۔ دراصل تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام کا آغاز یقین سے ہوتا ہے۔ وہ نیک عمل جس کی بنیاد ایمان باللہ نہیں ہے، وہ ضائع ہے، وہ نیک عمل نہیں کہلا سکتا، یعنی اس کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، نیک اعمال کا ثمرہ یہ ہے، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو جن کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے اور اللہ ان کی منزل نہیں ہے، وہ نیک اعمال کرتے تو ہیں لیکن زندگی پریشان ہے، زندگی پریشانیوں سے پر ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جذبہ ہوگا اچھے کام کرنے کا، خیرات، یہ وہ، لیکن ان کی جو دل ہے، دلی کیفیت ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور ایک نیچرل بات ہے کہ جب آپ کے دل میں یاد الہی نہ ہو تو وہ پریشان ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو موضوع جو ہے، یعنی گزشتہ سبق کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ نیک اعمال کب شروع ہوتے ہیں، تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی شخص جب تک اس کا حقیقی ایمان نہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ اور رسول پہ، اس کا کوئی عمل نیک نہیں کوئی نیکی کہلائے گی نہیں، یعنی اس کے اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی گزشتہ سبق میں ہمارا یہی موضوع تھا نا، نیک اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان، جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، اس کا اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے۔ ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری تمنائیں، ساری پریشانیاں اس کو دنیا کی ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا ہمارا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جنت جاؤں گا یا دوزخ جاؤں گا، نو پرابلم، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں جب تم جاؤ گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اللہ کی بخشش ہماری تمنا نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھ لیں، کیونکہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپنی مرضی، اپنی خوشی چاہتے ہیں۔ ہر ایک شخص کہتا ہے میں خوش ہوں، میری زندگی خوشحال ہوں، خوشحال زندگی گزرے، یہ آپ کی تمنائیں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک اعمال شروع ہوتے ہیں جب آپ کا حقیقی محبوب، مقصود اور مطلوب اللہ ہو جائے۔ اس وقت آج کے مسلمان کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے طالب ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ موضوع جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، یہ صورتحال اس وقت بھی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ایسے لوگ موجود تھے جن کی منزل اللہ نہیں تھی، جو لپ سروس والے مسلمان تھے ہماری طرح، اور مدینے میں ان کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کچھ لوگ مجبوراً ایمان لے آئے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قانون یہ بنایا ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کو آپ نے، ہمیں ہدایت ہے اللہ کی کہ تم اس کو کافر نہ کہنا۔ تو ایسے کافر موجود تھے جنہوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت مدنی حالات کو دیکھیں کہ اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے اور ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو کہ دل سے مسلمان نہیں تھے لیکن مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے، ایسے لوگوں کی تعداد تھی۔ اور آپ دیکھیں غزوہ احد میں 300 لوگ، 300 مسلمان بظاہر صحابہ اکرام جو کہ یعنی شریعت کے لحاظ سے صحابی کے کہلاتے تھے، لیکن 300 لوگ جو تھے، 1000 کی تعداد میں نکلے جنگ کے لیے، 300 لوگ نے عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کا جو رئیس تھا عبداللہ ابن ابی، تو ان کی سرگردگی میں وہ واپس آ گئے، جنگ نہیں لڑی انہوں نے، حالانکہ یہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ صورتحال اس وقت بھی تھی۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان لپ سروس والے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم لپ سروس والے مسلمان ہیں، جبکہ ہم ایمان کی حقیقت کو جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان اصل کیا ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، آج کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ جاننا بھی نہیں چاہتا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اور کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے، یعنی اس کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ جس آج کے یعنی 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جوان بچہ، جوان بوڑھا، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آرام، آسائش اور خوشیاں یہ ہم دنیا کی سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ایمان باللہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، اے لپ سروس کے مسلمانوں، حقیقی ایمان لے آؤ۔ اب یہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یعنی حالات کا، وہ حالات ایسے تھے کہ کچھ لوگ لپ سروس والے تھے ہماری طرح، ان کو بھی ایمان کی حقیقت کا معلوم نہیں تھا، ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ان کی منزل بھی دنیا تھی۔ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ان کے صحابی تھے بظاہر، ان کا بھی دنیا پر یقین تھا، اللہ پر اور اس کے رسول پر ان کا یقین نہیں تھا، جس طرح ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ مطالبہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے، بڑے سورہ منافقون پوری آیت ہے، اور اس کا آغاز جو ہے میں بتانا چاہوں گا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے رسول، آپ کی سامنے بعض منافق آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اس قول میں۔ تو یہی حالت ہماری ہے۔ دیکھیں ہمارے بارے میں ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ میں، آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اور ان کا یقین نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہے۔ ہم نے تو روایتی طور پہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ سوچ سمجھ دین اسلام میں صفر ہے ہماری، سوچنا بھی نہیں چاہتے، نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم پکے دنیا دار ہیں، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ بہرحال تو آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، یہ مومن نہیں ہے، ان کا یقین ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ دیکھیں دھوکہ نہیں دے سکتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے دعوی ایمان سے، لیکن اصل میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کو پتہ تک نہیں ہے، وما یشعرون۔ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم